السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 30 سے ہم نے شروع کیا تھا یہ والا لیسن، اور انشاءاللہ اس کی ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے 3 آیتیں کر لی تھیں، تو اب آگے سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت 30 سے ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں جیسے آپ کو یاد ہوگا قصہ آدم اور ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن، اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ان کے حوالے سے، اور پھر فرشتوں سے جو گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو، اور وہ وقت یعنی یاد کرنے کے لائق ہے جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب یہ فرشتوں نے، جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بتایا کہ وہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر رہے ہیں زمین پر. اور خلیفہ کا مطلب ہم نے سمجھا تھا، خلیفہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام فا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پیچھے آنے والا یا کسی کی غیر موجودگی میں کسی کا اپوائنٹ ہو جانا. جیسے کہ ایک ٹیچر ہے، وہ اسکول میں پڑھا رہی ہے، اور اب جب اگر وہ لیو لے رہی ہے، چھٹی لے رہی ہے، تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو سبسٹیٹیوٹ پرووائڈ کرے گی، تو وہ بیسکلی اسی کی جگہ پہ قائم مقام ہو جاتا ہے. تو خلیفہ، اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ خلیفہ پھر آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ ہیں. تو اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ کسی زمانے میں جنات کو اسی طریقے سے یہاں پہ حکومت کا اور یعنی اقتدار کا موقع ملا، اور انہوں نے بھی اسی طرح فساد کیا، اور اس کے بعد پھر اب یہ آدم جو ہے یا انسان کو خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے جنات کا. لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے مطابق، جو وہ ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ایویڈنس ہے وہ اتنی نہیں ملتی ہے. تو ان کے مطابق آدم علیہ السلام خلیفہ پھر کس کے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا. ٹھیک ہے. یعنی آدم علیہ السلام جی، تو یعنی کہ وہ جو صفات، کچھ جو ربانی صفات ہیں، وہ انسان کے اندر بھی رکھ دی گئیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ کیپیسٹی میں، کیونکہ اللہ رب العزت کے اندر وہ صفات کس طرح ہیں؟ وہ تو بے حد و حساب ہیں.
تو فرمایا کہ ہم تو آپ کی حمد اور تسبیح تو کرتے ہیں، یعنی ہم فرشتوں نے یہ سوال ان کا یہ اس لیے جو ہے ایک لاجیکل سوال ہے کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر ایک ایسی مخلوق جس کو کہ آزادی اختیار یعنی اس کو اختیار آزادی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ جو ہے فریڈم مل رہا ہے، تو وہ پھر ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ پھر ایک مخلوق اگر اس کو آزادی دے دی جائے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور پھر فساد ہو زمین میں. یعنی اس طریقے سے شاید انسان کے اندر جو انسٹنکٹس رکھے گئے، جو اس کی جبلت میں چیزیں رکھی گئی ہیں، تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو فساد کے چانسز بہت زیادہ ہیں، یعنی انسان فساد کرنے کا یعنی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. تو فرشتوں کے اس یہ سوال جو ہے اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی تم نے آدم کی صرف ایک ایسپیکٹ دیکھا ہے، تم اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے کہ میں نے اس کو خلیفہ جو اگر میں اس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں تو اس کی کوئی کوالٹیز ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اس کو خلیفہ اپوائنٹ کر رہا ہوں. اور پھر کیا بتایا؟ پھر یہ بتایا کہ یعنی جو پھر آدم علیہ السلام کی جو مین صفت بیان ہوئی وہ کیا تھی کہ جس کی بنا پر اس کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا. بالکل، اس کی جو علم کی حاصل کرنے کی صلاحیت، یعنی انسان کے اندر جو کیپیسٹی رکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس میں تو اس کو ناموں سے تشبیہ دیا گیا کہ آدم کو نام سکھائے گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی علم انسان کے اندر جو اس کا جو دماغ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کے نام یاد کر سکتا ہے، چیزوں کو نام دے سکتا ہے. بیسکلی اس کو یوں سمجھیں کہ کانکریٹ سے، فزیکل چیزوں سے اس کو ایبسٹریکٹ کی طرف جانا. اور میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ جب ہم مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ کورس میں کری تھی ایک زمانے میں، تو اس کے اندر بچوں کو نمبرز انٹروڈیوس کرنے کے لیے تو ایک میتھڈ بنایا تھا انہوں نے، اس میں وہ نمبر راڈز ہوتی تھیں. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل 1 بتانا ہے بچے کو تو وہ چھوٹی سی ایک راڈ ہوگی اور آپ بچے کو دکھائیں گے کہ دس از نمبر 1. اچھا، اب اگر نمبر 2 دکھانا ہے تو اسی راڈ کا ڈبل کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ نمبر 2 ہے، یعنی 1 سے 1 زیادہ. اچھا، یہ فزیکل بچے کو کئی دفعہ انٹروڈیوس کرایا جاتا تھا. اور اس کے بعد انسان کے اندر دیکھیں اس کا دماغ کتنا امیزنگ ہے، اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ فزیکل چیز سے وہ ایک کانسیپٹ کی طرف جا سکتا ہے. یعنی اب اس کو بار بار وہ راڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ 1 کتنا ہوتا ہے اور 2 کتنا ہوتا ہے، اور 2 جو ہے وہ 1 سے 1 مور ہے، اور 3 جو ہے وہ 2 سے 1 مور ہے، اور 1 سے 2 مور ہے. تو یہ دس از کالڈ ایبسٹریکشن. ٹھیک ہے نا، کہ اور یہ صلاحیت صرف انسانوں کے اندر ہے. اور تھوڑا سا اور آج کچھ پڑھیں گے انسان کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ آخر ہے کیا. یعنی آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، تو مجھے کچھ اس پہ ایک کتاب ملی تھی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ باتیں تھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اچھا، یہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے جیسے میں نے کہا یہ اور کئی مقامات پر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ مقامات پہ اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں ہر مقام پہ یعنی ہر الگ مقام پہ کچھ کسی اور زاویے سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں کسی اور چیز پہ ایمفسس ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک ہی طرح سے بیان نہیں ہوا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تصریف آیات تو ہے، آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک مقصد ہوتا ہے، محض ریپیٹیشن نہیں ہے. جیسے مجھے یاد ہے میں بچوں کی کلاس جب لیا کرتی تھی نا، تو میرا اپنا سب سے چھوٹا والا بیٹا وہ مجھے یاد ہے پوچھتا تھا کہ اللہ میاں نے اتنی دفعہ کیوں ریپیٹ کی ہے ایک بات، مطلب ایک دفعہ بتا دیا اللہ میاں نے تو سمجھ تو آ گئی، تو پھر ریپیٹ کیا، پھر ریپیٹ کیوں اتنا زیادہ ریپیٹ کیا. اب یہ ایک بچے کا سوال تو بنتا ہے نا، مگر اس میں پھر میں نے یہی سمجھایا کہ وہ جو سٹوری ہے وہ تو وہی ہے، بٹ بات یہ ہے کہ اس کے کچھ اور اینگلز ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کریں، کیونکہ اس میں سبق دینا، اس میں کچھ اور سبق دینا ہے. تو سٹوری وہی ہے لیکن اس کی کچھ الگ اینگلز پہ اللہ تعالیٰ جو اس کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق لینا ہے. تو بچے بھی آج کل جو ہیں سوال بڑے اچھے پوچھتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے جب یہ سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت ہے، ایک منٹ
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو پھر یہ جو میں نے آپ کو یہ مینشن کیا تھا کہ علامہ جو ہے، علامہ یعلم تعلیم، یعنی یہ علمہ سے ڈفرنٹ ہے. علمہ کا مطلب ہوگا صرف انفارم کر دینا، کسی کو ایک چیز بتا دینا. مثلاً آپ کو یہ بتا دیا کہ دروازہ اس طرف سے ہے، یا ایگزٹ یہاں سے ہے، انٹرنس یہاں سے ہے. ٹھیک ہے. علامہ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیج وائز کسی کو تعلیم دینا، یعنی ایک پورے ایک پروسیس سے گزارنا. ٹھیک ہے، ون اسٹیج آفٹر دی ادر، جس طرح ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے. تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. اب اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ نام سکھا دینے کے حوالے سے جو ہے، ایک تو اس کو لٹرل سینس میں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام تھے، اشیاء تھیں کچھ وہاں پہ، یا تو کچھ سیارے تھے، کوئی ستارے تھے، کوئی پلانٹس تھے، ان کے نام سکھائے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد، ان کے نام ان کو بتائے گئے، یعنی حضرت آدم کی ہی پیٹھوں سے ان کی تمام اولاد کو نکالا گیا، اور پھر ان کے نام بتائے گئے کہ یہ سب جو ہیں ہستیاں بھی پیدا ہونے والی ہیں. آدم کی جو نسل ہے اس میں اتنے عظیم انسان، انبیاء، صالحین، ٹھیک ہے، یہ سب پیدا ہونے والے ہیں. تو تم نے صرف جو ہے فساد کے ایسپیکٹ پہ تمہارا دھیان تھا، لیکن جو اس میں اصلاح کا پہلو ہے، یعنی جو جتنے عظیم انسان پیدا ہوں گے اور اپنے علم کی بنا پر جتنا فائدہ پہنچائیں گے انسانیت کو، تو اس پہ تمہاری نظر نہیں تھی. تو اس پہ بھی ذرا غور کر لو. تو یہ فرمایا. اور اچھا، اس کے علاوہ علم جو دیا آدم کو اسماء کا، اس میں ایک اور اوپینین یہ بھی ہے کہ یعنی علم حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے، جس پہ ابھی ہم نے بات کی نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فزیکل چیزیں دیکھی اور آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کتاب ہے. مطلب جیسا بچہ سیکھتا ہے نا، جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، لینگویج سیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو نام ہی سیکھ رہا ہوتا ہے نا. وہ کسی بھی کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی کلچر ہو، تو جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں یا اس کے ارد گرد بہن بھائی جو ہیں، وہ کسی چیز کو کچھ نام سے پکارتے ہیں، کسی اور چیز کو کچھ اور نام سے پکارتے ہیں، اور وہ بار بار سنتے سنتے وہ نام اس کو یاد ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی لرنز دی لینگویج. تو اسی طرح جو اس میں کچھ مفسرین نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ نام یاد رکھنے کی صلاحیت، چیزوں کو نام دینے کی صلاحیت، یعنی لینگویج. ٹھیک ہے. اور اسی طرح چیزوں کو یعنی کانسیپٹس کو نام دینا، یعنی چیزوں کا جو جیسے ہم نمبرز کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو بچے کو جب آپ نے سکھا دیا 1 2 3، آپ نے نمبرز سکھا دیے، اب اس کو آپ کو ہر دفعہ دکھانا نہیں پڑے گا کہ بیٹا دس از 1، اور پھر ایک اور گلاس ساتھ رکھ کے بتایا دس از 2، یہ 2 ہے. آپ نے جب وہ فزیکل چیز سے اس کے ذہن میں کانسیپٹ آ گیا نمبر کا، تو بس اب وہ سیکھ گیا. اور یہ بہت امیزنگ ابیلٹی ہے، اور یہ صرف انسانوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نام رکھنے کی صلاحیت، چیزوں کو نام دینا، ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو سمجھنا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان ہی ہے جس کو اس ہائی لیول کی جو تعلیم جو حاصل کر سکتا ہے، وہ انسان ہی کی جو فیکلٹیز ہیں برین کی، اور کسی کریشن میں یہ ابیلٹیز نہیں نظر آتی ہمیں. ٹھیک ہے. ہم ابھی تھوڑی اور کریشن کی بھی بات کریں گے جو دیگر مخلوقات ہیں ہمارے ارد گرد. تو پھر فرشتوں کے سامنے جب آدم کو پیش کیا اور اس نے وہ نام بتا دیے، تو اس سے کیا بات اسٹیبلش ہو گئی؟ جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بیان کیے تو فرشتوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس زمین پر خلیفہ یعنی ہونے کا حق یا ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ اس آدم علیہ السلام کے اندر پوری طرح موجود ہے. اور اگر فساد کچھ لوگ کریں گے اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، تو بہت سارے لوگ اصلاح بھی کریں گے. تو اس لیے یہ پورا پلان جب ان کو نظر آیا، ان کو سمجھ میں آیا، تو وہ مطمئن ہو گئے. پھر کیا فرمایا انہوں نے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانکا کا میں نے آپ کو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، تسبیح کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کیا بات کی تھی ہم نے، کہ جسے فرشتوں نے بھی شروع میں کہا نا کہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو تسبیح جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
تمام کمزوری اور عیبوں سے پاک ڈکلیئر کرنا، یعنی اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی پرفیکشن کو بیان کرنا. تو اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نگیشن کا ایسپیکٹ ہے، کہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، ان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل. اسی طرح جو دیگر یعنی کمزوریاں ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اللہ رب العزت کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، ہم اپنے جذبات کی رو میں بہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. غصے میں آ کے ہماری عقل جو ہے وہ کئی دفعہ معاف ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت بلند ہے، بہت عرفہ ہے، ٹھیک ہے. وہ پرفیکٹ ہستی ہے. اگر پرفیکٹ اقتدار ہے اور کمپلیٹ قدرت رکھتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے اندر پرفیکٹ حکمت بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک پرفیکٹ بینگ ہے وہ. یہ تمام کمزوریاں انسانوں میں ہو سکتی ہیں. تو یہ ڈکلیئر کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں. تو تسبیح کیا ہے؟ زبان سے ڈکلیئر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں، بلند ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ یہ نگیشن ہے. اور حمد کیا ہے؟ کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ کیا ہے ان کے اندر، یعنی جس تعریف کے وہ لائق ہے وہ حمد ہے، ٹھیک ہے. اور تسبیح میں نے کہا تھا 2 طرح کی ہوتی ہے. کسی کو یاد ہے؟ تسبیح جو ہے ایک تو ہم زبان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری تسبیح کیا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ دوسری تسبیح تمام مخلوق کر رہی ہے، یعنی انسان کے علاوہ. اور وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ جو قانون اللہ نے بنا دیے ہیں وہ اس قانون کے اندر اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ان کی حالی تسبیح ہے، حال سے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں رب کی، ٹھیک ہے. اور انسان جب تسبیح یعنی فزیکلی کرے گا تو اس کی ایک مثال نماز ہے، کہ اللہ کے آگے کمپلیٹ سبمیشن شو کرنا. یہ آپ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی کریشن کو تو فریڈم نہیں ہے نا، وہ تو مجبور محض ہیں. تو انسان جو ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سب تسبیح ہے، وہ سب تسبیح ہے، ٹھیک ہے. تو تسبیح کا کانسیپٹ بہت براڈ ہے. اور زبان سے بیان کرنا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اپنی زبان سے بیان کرنا، وہ بھی تسبیح میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے کہا سبحانک، پاک ہیں آپ، یعنی آپ اس سے پاک ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ مطلب حکمت پہ بیسڈ نہ ہو. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اور فرمایا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، یعنی جتنا ہم وہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے، یا جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، یا جو کیپیسٹی ہم میں رکھی ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی تمام علم تو صرف آپ ہی رکھتے ہیں. اور آپ علیم بھی ہیں، یعنی اگین یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. فعیل کا صیغہ ہے، یعنی ایک مولڈ ہے. جب لفظ اس کنسٹرکشن میں آتا ہے علیم، اور ہم نے اس پہ بات کی تھی رحمان، رحیم، ٹھیک ہے. تو علیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انفینٹ علم، تمام علم رکھنے والا، کمپلیٹ علم، پرفیکٹ علم، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. اور الحکیم، ٹھیک ہے، یہ بھی اگین فعیل کے مولڈ پر ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن، مبالغہ ہے. تو حکیم یعنی وزڈم ہے. کس قدر وزڈم ہے؟ بے انتہا وزڈم ہے، کمپلیٹ وزڈم، پرفیکٹ وزڈم. پھر آگے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ٹھیک ہے. پھر کیا فرمایا؟ کہا اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو اس کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آدم کی پیدائش کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جانتا تھا کہ جس کے حوالے سے، یعنی آدم از دا موسٹ اپروپریٹ ٹو بی میڈ خلیفہ آف ارتھ، اور تم ان پہلوؤں سے غافل تھے. ٹھیک ہے. اور جب تمہیں اب یہ میں نے تمہیں انفارم کیا ہے، اور جو کچھ تم چھپا بھی رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی اگر تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ تھا جس کا تم اظہار نہیں کر رہے تو میں تو وہ بھی جانتا ہوں، میں تو اس سے بھی واقف ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو سپیریورٹی ہے، اب اگلی آیت میں سجدے کا حکم ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی علم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب کے سب جھک گئے مگر ابلیس، اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. ابا کا مطلب ہوتا ہے سختی سے انکار کر دینا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، فوراً ریفیوز کر دینا، بری طریقے سے سختی سے انکار کیا. اور کیا کیا؟ استکبرا، اپنی تکبر یعنی کرنے کی کوشش کی. اس نے، اس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا یہ، نہ اس کی یہ پوزیشن تھی، نہ اس کی وہ جگہ تھی، نہ وہ بڑا تھا اور نہ وہ بڑائی کا دعویٰ کرنے کے قابل تھا، مگر وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک وہم ہو گیا کہ میں بڑا ہوں. اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نافرمانوں میں شامل ہو گیا. ایک یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی نافرمان، وہ تھا ہی کافر. یہ حکم جب ملا تو اس کا کفر ایکسپوز ہو گیا. یعنی اوپر سے وہ بہت نیک نظر آ رہا تھا، فرشتوں کی صف میں عبادت کر رہا تھا، تسبیح اور حمد، اور کس درجے پہ وہ پہنچا ہوگا. ہاں، ویری گڈ. تو اچھا، اب یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. تو منافق، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ پرائمیرلی کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ یہود کو. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو، ان کے علماء کو خاص طور پہ. تو جو رویہ ابلیس نے اپنایا، ٹھیک ہے، کس کے حوالے سے؟ آدم علیہ السلام کے حوالے سے. یعنی اللہ کا جب ایک حکم آیا تو ابلیس نے کیا کیا؟ انکار بھی کر دیا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. اپنے آپ کو کچھ اونچی چیز سمجھ رہا تھا اور آدم کو ادنا سمجھ رہا تھا. اور کئی مقامات پہ آتا ہے کہ اس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے، یعنی یہ تو حقیر چیز ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں اس کو سجدہ کروں، یعنی میں اس سے بہتر ہوں. یہ باقاعدہ ڈائلاگ بھی ہوا ہے اور کئی مقامات پہ آپ سب نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت بیسکلی یہاں پہ جو ذہنیت ابلیس کی بتائی جا رہی ہے، یہ اصل میں اس کا خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ جو رویہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنایا ہے، ان کو پہچان چکے ہو. اور حکم کیا تھا؟ ان کو حکم یہی تھا، ان کے اپنی کتاب میں، ان کی تورات کے اندر موجود تھا یہ حکم، اس آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں. تو کیا کہا تھا کہ اس کو تم نے ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. تو ان کا رویہ بالکل وہی ہے جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنایا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر اور حسد، کہ یہ وہ بڑائی ڈیزرو ہی نہیں کرتا جو آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہے نہیں جو آپ اس کو عزت اور شرف دے رہے ہیں. تو یہ بالکل یہ ڈیزرو نہیں کرتا، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں اس کو بھڑکاؤں گا اور یہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور یہ نافرمانی کرے گا آپ کی. ٹھیک ہے، اور یہ کئی جگہ پہ یہ بھی ڈیٹیل میں مینشنڈ ہے. تو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا. تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ کیا ہے ذہنیت؟ یہ بیسکلی وہ ہے ذہنیت کہ آپ اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی گمان میں، یہ آپ کا اپنا گمان ہوگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور یہاں پہ جو ٹیسٹ تھا وہ کیا تھا؟ اچھا، سجدے کے حوالے سے ایک چیز میں نے یہ کلیئر کرنی تھی کہ یہ سجدہ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی شرک کی والی بات نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سجدہ جو ہے بیسکلی وہ اس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو بیسکلی ان کو انسان کے لیے ایک طرح سے مسخر کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ اب جہاں پہ اللہ کے حکم سے انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آزادی دے دی، اختیار دے دیا، تو اب وہ چاہے اس کو جیسے بھی استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیونکہ یہ امتحان ہے تو امتحان کی غرض سے پھر پورے مواقع دیے جائیں گے. تو انسان چاہے اچھا کام کرنا چاہے
یا چاہے برا کام کرنا چاہے. جو فرشتے جہاں جہاں مامور ہیں وہ اپنے اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دیں گے اور مکمل ساتھ دیں گے. تو فیسیلیٹیشن ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان یعنی کسی برے کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یا کچھ کرتا ہے, پہلی دفعہ اس کا اعادہ کرتا ہے اور پھر برا کام کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر اگلی دفعہ جب کرتا ہے تو اور آسان ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اور آسان ہو جاتا ہے, پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے. یعنی وہ مواقع اس کے لیے ہیں کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے, دونوں طرح کے مواقع موجود ہیں. تو فرشتوں کا سجدہ کرنا بیسکلی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مسخر کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کریشن پلان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ وہ فرمانبردار مخلوق ہیں تو انہوں نے سب کے سب, اور قرآن پاک میں آتا ہے کئی مقامات پہ, کلہم اجمعون, تمام کے تمام فرشتوں نے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ حکم فرشتوں کو تھا تو ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا, تو پھر یہ جو حکم ہے اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ الا ابلیس, کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, کیونکہ کہا ایک جگہ پہ بتا دیا سورہ کہف میں کہ وہ کانا من الجن, وہ جنات میں سے تھا. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ کیونکہ وہ سب ساتھ تھے, جنات کی بھی ایک جماعت وہاں تھی, تو اس وجہ سے اٹ واز انڈرسٹوڈ. یعنی اگر کلاس میں ہم کچھ ایک دو لوگوں کو کہہ دیں جو کہ بڑے ہیں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں, آپ سب یہ کریں, تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ باقی لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کلیرٹی نہیں تھی اور اس کو سمجھ نہیں آئی, اس کو پتا تھا کہ حکم اس کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ابلیس کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ ہے انتہائی مایوس, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی مایوس. اور اگر اس کو دیکھا جائے, اس لفظ کو, اس کو تھوڑا اور کھولا جائے, ابلسا یبلسو ابلیس, تو اگین یہ بھی ایگزیجریشن اس میں آ رہی ہے, ابلیس افعیل کے مولڈ پر ہے یہ. تو انتہائی مایوس یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کمپلیٹلی مایوس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اس رحمت کا دروازہ بند کر دیا, ٹھیک ہے. اور اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا تھا, اور اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا موقع دیا جائے. اچھا, اس کو الشیطان بھی کہا جاتا ہے, اور در حقیقت شیطان اور ابلیس بھی یعنی یہ کسی قوت کا نام نہیں ہے, یہ ایک صاحب تشخص ہستی ہے, باقاعدہ ایک ہستی تھی یہ, ٹھیک ہے, ابلیس, اور یہ اس جماعت جنات کا سردار تھا. تو یہ ایک جماعت تھی جو بیسکلی اللہ تعالیٰ کی حکم کی حدود سے باہر نکلی, ریبیلیس جماعت تھی ایک, جس نے انکار کیا. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہوگی جو آپ کہہ رہی تھی نا, منافق, تو وہ بظاہر وہ بہت عبادت گزار تھے, لیکن جب دل میں آپ کے کھوٹ ہو تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور وہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ آپ کا تکبر اور آپ کا حسد جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے, اور پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں سب کے سامنے. اور یہی ہوا ابلیس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جنوں کی ایک جماعت تھی جو نافرمانی پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے بغاوت کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا, ریبیل کیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گئے. کافر یعنی اب یہ کس طرح کا کفر ہے, یہ بیسکلی عملی کفر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک ایکسپریس حکم تھا اور بہت امپورٹنٹ حکم تھا, اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا, آپ نے اس کی نافرمانی کر دی, تو آپ نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. ایک کفر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اللہ کی ذات یا صفات کا انکار کرتے ہیں, اور ایک کفر عملی کفر ہوتا ہے. تو سجدہ جو ہے پچھلی شریعتوں میں انسان کو بھی کرتے تھے, لیکن پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سجدے کو حرام قرار دے دیا گیا دوسرے انسانوں کے لیے, اس لیے کیونکہ یعنی ایک طرح سے یہ آخری کیونکہ پیغام ہے, تو شرک کے تمام دروازے بند کرنے تھے. تو اب پچھلی شریعتوں میں جائز ہے, جس طرح ہم حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا ان کو, ٹھیک ہے. تو اس وقت ان شریعتوں میں سجدہ جائز تھا, اور تعظیم کے لحاظ سے کیا جاتا تھا, کسی کو بہت زیادہ عزت دینے کے لیے. اور ابھی بھی جیسے ہم یعنی کسی بڑے سے ملتے ہیں تو ہم تھوڑا سا سر جھکاتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, جھک کے ملتے ہیں,
اور وہ کسی کو ادب اور احترام مطلب دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے ہوتا ہے. اچھا, اب جو اس میں آپ یہ نوٹس کریں کہ جو علم کی جو فضیلت ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عزت بخشی ہے, ایک تو یہ کہ جو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سب سے جو امپورٹنٹ صلاحیت ہے, یعنی فرشتوں کو بھی اس بات سے قائل کیا, اور وہ کیا تھا کہ یہ علم کی جو صلاحیت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی. ویسے ہمارا جو برین ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو آئی ایم شیور آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا اس حوالے سے کہ ہمارے برین کی جو کیپیسٹی ہے یا برین ہے کیا, اس حوالے سے بھی ہم ابھی تک کچھ نہیں جان سکے. وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ آور برین, اینڈ وہ اتنا کوئی امیزنگ یہ جو ہے ٹول ہے ہمارا, اور اس کے حوالے سے ابھی تک سائنسدان حیران ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں بالکل ابھی تک ریسرچ نہیں ہو پائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب انسان جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے کہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا, تو میں اس کتاب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے تو انسان کو جیسے ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق انسان کیا ہے کہ وہ بندر سے کچھ ایوالوڈ مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اور بس کچھ مسنگ لنکس ہیں بیچ میں, لیکن ہم مور اور لیس ڈی این اے ہمارا ملتا ہے بندر سے, اور ہم وہیں سے ایوالو ہو کے آئے, جو تھیوری آف ایولیوشن ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے انسان کیا ثابت ہو جاتا ہے اگر اس بات کو مانا جائے تو؟ بندر کی اولاد, یا ایک حیوان ناطق بولنے والا جانور بس, یا بغیر پروں کے ایک جانور ہے جو کہ 2 پاؤں پہ چلتا ہے, تو بس ایک تھوڑا سا باقی جانوروں سے بہتر جانور, ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہ ایک نیریٹو ہے, اور یہ ایک جو ہے انسان کو ایک طرح سے یہ لیبل اپ ملا ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان بیسکلی کیا اپنے بارے میں جانتا ہے, پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جیسے باقی جانور ہیں میں ان سے تھوڑا سا بہتر جانور ہوں, وہی میرے اندر ساری وہی چیزیں وہی جبلتیں ہیں جو باقی جانوروں میں ہیں, ٹھیک ہے. مگر کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جو زمین کی مخلوقات ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں زمین میں, اب ان کے اگر ہم کمپوننٹس کو دیکھیں تو ان کی بڑی سملیرٹیز ہو سکتی ہیں ان کے اندر. مطلب اگر مثلا سونا ہے یا مٹی ہے, وہ سونا اسی مٹی میں سے نکل رہا ہے, مگر کیا وہ سونا اور وہ مٹی کیا وہ ایک برابر ہے؟ نہیں, وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اب اجزاء تو چلیں وہی ہیں, مگر وہ چیز جو ایونچولی بنی وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ تو ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں یا اس میں سملیرٹی ہے, بٹ ایونچولی اس چیز کی جو ورتھ ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ وہ ایکچولی اب کیا بن گئی ہے وہ چیز, ٹھیک ہے نا, کمپوزیشن اس کی اب کیا ہے. جیسے اب ڈائمنڈ کا بھی کہتے ہیں نا کہ بہت سالوں تک وہ زمین کی تہ میں رہتا ہے, وہ ہوتا کوئلہ ہے, ٹھیک ہے, کوئلے سے وہ شروعات ہوتی ہیں اس کی, اینڈ ایونچولی کتنے پروسیسز سے گزر کے, جیوگرافی میں تھوڑا پڑھا ہوا ہے نا کہ پھر وہ ایونچولی وہ ڈائمنڈ بنتا ہے, اور وہ بھی جب اس کو پھر تراشا جاتا ہے اور سارا کچھ, تو کیا وہ ڈائمنڈ اور کوئلہ برابر ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہی آیا ہے؟ نہیں, وہ تو کوئی اور ہی چیز بن گئی ہے اب, ٹھیک ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ صرف یہ جسم ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, انسان باقی کریشن سے بہت زیادہ مختلف ہے. آپ اگر اس کا سفر دیکھیں, انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہے, اگر آپ اس نے جو سواریاں بنا لی, آپ صرف انہی کو دیکھ لیں, زمین پر رینگنے اور چلنے والے جانوروں کی طرح پیدا, انسان بھی زمین پر چلنے والا چوپایا نہ صحیح بے پر کا 2 پایا مویشی ہی پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. کہ انیشلی اگر کیو مین کو دیکھیں تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. نہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا تھا, نہ مچھلیوں کی طرح دریاؤں میں تیرا اور سمندروں کی گہرائیوں میں گھس سکتا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں انسان کو, بیل, گھوڑے, اونٹ اور بیل گاڑی, گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی وغیرہ جانوروں کی سواریوں سے گزرتا. انسان کا آپ وہ جرنی دیکھیں نا, ریل, موٹر, پھر سٹیم انجن, پھر بجلی پر سوار ہوتا ہوا, اور سینکڑوں ہزار میل کی رفتار سے اب کیا ہے, چیلوں کی طرح پر پھیلائے ان سے سینکڑوں ہزار میل بلندیوں پر اڑتا نظر آ رہا ہے. اور سطح آب کی معمولی کشتیوں سے گزر کر ہزاروں ٹن کے جو
اسٹیم کے جو انجنز ہیں، جو جہاز ہیں سمندروں کے، ان کا سینہ چیرتا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایون جو انڈر واٹر جو سب مرینز ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں گھستا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اب اس کے سارے جو تعمیری کام ہیں، ٹھیک ہے، جو اس نے اصلاح کے کام کیے، جو اس کی امیزنگ ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجیکل، جو کسی حد پر نہیں رک رہی ہے. اگر آپ اس کے تخریبی، اس کے جو اس نے ڈسٹرکٹیو کام کیے ہیں، جو فساد پھیلایا ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہے. جانور کیا کرتا ہے اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے؟ قدرت کے دیے ہوئے دانتوں، پنجوں، سینگوں وغیرہ سے آگے بڑھ کر کچھ بنا نہیں سکا. کوئی غلیل کچھ بھی نہیں بنا سکا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں کوئی بنا سکا. انسان لاٹھی، ڈنڈے، تیر کمان سے چلا کر ڈھال، تلوار، توپ، بندوق، مشین گن، ٹینک، بلا آخر ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، تو کہاں تک پہنچ گیا، جس کے ایک ہی وار سے آن کی آن میں پورے کے پورے شہر، انسان ہی کا نہیں حیوانی، پوری زندگی ختم ہو جائے، زندگی فنا ہو جائے. یعنی ایک ان دا بلنک آف این آئی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری جو یعنی پورے کا پورا ایریا وائپ آؤٹ ہو جائے، یعنی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ انوینٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی کیپیسٹی آپ دیکھیں نا. اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایوالوڈ، بس ایک ایپ سے ایوالوڈ بینگ ہے، تو پھر مطلب ایپس تو یہ کچھ نہیں کر سکے. وہ تو جو 1000 کروڑ سال پہلے کر رہے تھے ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ انسان کی کھانے پینے کی اشیاء پہ غور کریں، کھانا پینا ٹھیک ہے دوسری کریشن بھی کرتی ہے. اب ہم نے نورین کے گھر پہ کیا کیا کھایا تھا. ڈرنکس آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مشروبات آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی لگژری کے آئٹمز، اس کی یعنی آپ کی شوق کے آئٹمز، یعنی مطلب یہ کہ the list is endless. فضولیات، آپ کے پاس ٹائمز، مطلب کیا کیا چیزیں نہیں انسان نے بنا لی. ٹھیک ہے، آپ ہماری گیمز دیکھ لیں، ہم نے کون کون سی گیمز بنا لی ہیں. تو انسان یعنی، اور اس کے پھر علوم اور فنون، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر پھر آپ ڈانسز دیکھیں، مطلب ہم نے کون کون سے آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ کن کن چیزوں میں ہم جو ہے آگے بڑھے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نے بنا لی ہیں. اسی طرح آپ جنگ کا سامان دیکھ لیں. اچھا، رہن سہن کا طریقہ دیکھ لیں، کیا وہ نہیں ایوالو ہوا؟ بہت زیادہ ایوالو ہوئے. کیسے گھر اب انسان بنا رہا ہے. تو انسان کے اندر گروتھ اس قدر، اس کے اندر ایک تڑپ اور وہ ہے لگن ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، کہ وہ کسی بھی حد پر جو ہے سکون اور قرار نہیں پاتا اور ٹھہرتا نہیں ہے. انسان کہیں نہیں رکتا. اگر انسان جو ہے اس کو آپ اس کی تجسس دیکھیں اسپیس کے حوالے سے، وہ اسپیس میں ایک ہماری کیا سائز اور حیثیت ہے اس اسپیس کے اندر. مطلب ہم تو شاید مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں، تو ہم تو بالکل ہی مطلب نان ایگزسٹنٹ. لیکن کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا. اور ہم نے ٹیلیسکوپس کے تھرو، ہبل کے تھرو ہم نے کیا کیا چیزیں دریافت کر لی ہیں. یعنی ہم نے یہ بھی دریافت کر لیا کہ اس گیلیکسی کے بیونڈ گیلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کائنات میں جھانک کے انسان کہاں، اور انسان کی جستجو ختم نہیں ہو رہی. وہ کیا جاننا چاہ رہا ہے؟ وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اصل کیا ہے، آگے کیا ہے، یعنی اس سب کے پیچھے کیا ہے. تو اصل جو انسان کے اندر جستجو ہے نا، وہ چیزوں کی اصلیت کو ڈسکور کرنا. غیب کیا ہے، یعنی اس سب کے پیچھے ہے کیا. یہ جو کیریکٹرسٹک ہے آپ کو کسی اور کریشن میں نظر نہیں آئے گا. ہر کریشن بس اپنی ایک حد میں، اسی حد تک وہ باؤنڈ ہے، اور بس اس سے، اور وہ ہزاروں سال سے وہیں کی وہیں ہے. چونٹیوں کو اگر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ مکھیوں کو دیکھ لیں، ہنی بیز کو، وہ اپنا چھتا کتنے ہی میتھمیٹیکل پرنسپلز پر بناتی ہوں، مگر اس تعمیر میں رائی برابر بھی کوئی رد و بدل نہیں نظر آتا. ان کی جو کلیکٹیو زندگی ہے، اس کا نظام اور اس کے اندر آرگنائزیشن اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. اتنی پرفیکٹ ہے ان کی آرگنائزیشن. یہ تھوڑا سا میں آپ کو سناتی ہوں. ہر کام میں ڈویژن آف لیبر ہے، تقسیم عمل ہے. افراد کے بجائے جماعت کی فلاح اور بہبود کا قانون ان کی پوری زندگی پر حاوی ہے. مطلب آرتھر شپلی کوئی فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ ان کی ساری زندگی خالص سوشلزم پر مبنی ہے. یعنی جیسے کہ سوشلزم کا نظام کسی نے شاید سوچا ہوگا کہ ایسی کوئی جنت بنے کہ ہر انسان جو ہے پورے کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے کام کریں. تو ان کا جو چھتا ہے ایک نہایت منظم شہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
کام کرنے والی مکھیاں ورکر بیز, آئی تھنک یہ پڑھا ہوگا ہم نے, ورکر بیز جو ہیں, آپ سوچیں اور مطلب ان کو کس نے بتایا یہ, اور وہ کس طرح سے اس کام میں لگی ہوئی ہیں. کام کرنے والی مکھیاں غذا کی تلاش اور فراہمی میں باہر نکل جاتی ہیں. کچھ ان میں سے شہد سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر آتی ہیں. کچھ پھولوں کے زیرے کی ٹوکریاں اپنی پچھلی ٹانگوں پر لاد کر لاتی ہیں. کچھ پانی کی جستجو میں تالابوں کی راہ لیتی ہیں. گھر میں رہنے والی مکھیاں, یعنی اب کوئی ہاؤس وائف بھی ہوں گی نا, تو جو گھر میں رہنے والی مکھیاں ہیں ملکہ, تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ جو کچھ باہر سے آتا ہے اس کو بڑے سلیقے سے اپنے ٹھکانے پر لگاتی ہیں اور سٹور کرتی ہیں. اسی طرح سب اپنے اپنے فرائض ادا کرتی ہیں. بعض جو ہیں وہ نئے انڈوں کے لیے گھر صاف کرتی ہیں. بعض کے پرفیکٹ ڈویژن آف لیبر, آپ دیکھیں تو صحیح, یہ ابھی ہم آ رہے ہیں نا انسان پہ. بعض کے ذمے بچوں کی پرورش گاہوں کا انتظام ہوتا ہے, بعض مرمت کا کام کرتی ہیں. حفظان صحت اور صفائی کا کام کرنے والی چھتوں کو صاف کرتی ہیں اور مردہ لاشوں کو باہر پھینکتی ہیں. بعضوں کا کام ہوا کو صاف کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے پروں سے پھڑاتی رہتی ہیں کہ ہوا صاف ہو جائے. یہ چھتوں میں تازہ ہوا داخل کرنے کے لیے برابر اپنے پر پھٹپھڑاتی رہتی ہیں. بعض چوکیداری کی خدمت کرتی ہیں, دن رات پہرا دیتی ہیں, گارڈز بھی ہوتی ہیں. یہ باہر سے داخل ہونے والی ہر مکھی کو جھاڑتی ہیں اور کسی اجنبی کو داخل نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری زندگی ایک پرفیکٹ سوشلزم کے نظام پر مبنی ہے. آپس میں بنتی ہے نہ ان میں نہ بیکار بیٹھتی ہیں, نہ ہڑتالیں ہوتی ہیں, نہ دروازے بند کرتی ہیں. ان میں ذاتی ملکیت کوئی قطن پائی ہی نہیں جاتی, کلیکٹیو اونرشپ ہے. مکھیوں کی یہ سوشلزم انسانی سوشلزم کے مقابلے میں کتنی بہتر ہے, کتنی ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو, لیکن کیا ہے, پوائنٹ وہی آ جاتا ہے, جامد, وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے. جو ہزاروں سال پہلے جیسے مکھیاں یہ کام کر رہی تھیں آج بھی ہے. دیر از نو پروگرس, نو چینج. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں کیپیسٹی. نسل ہاں نسل اور لاکھوں کروڑوں سال سے جو کی تو لکیر کی فقیر چلی آتی ہیں, بخلاف انسان کی سوشلزم یا اجتماعیت اور اجتماعیت کے. دو ملکوں, دو قوموں, دو نسلوں کا کیا ذکر کرنا, ایک ہی ملک, ایک ہی قوم, ایک ہی نسل, بلکہ ایک ہی گھر کے دو آدمی, ایک ہی باپ کے دو بیٹے, بلکہ ایک ہی شخص کو دو وقتوں میں کوئی اجتماعی یا غیر اجتماعی کام کرنے یا نظام بنانے کو دے دیں تو ضرور دونوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف اور ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گا. دو لوگ نہیں ساتھ صحیح رہ سکتے, نہیں, 100%. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے ملک, ان کی جماعتیں اور افراد سوشلزم ہی کے نام سے کتنے رنگا رنگ نقشے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بار بار وہ چیز چینج ہو جاتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ بھی نہیں چل سکتا نظام, یہ نظام بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہو گیا سوشلزم. کیا کھانا پینا, رہنا سہنا, ٹھیک ہے, کون سی چیز ہے کہ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جانور بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنی بندھی ہوئی راہ سے ذرا سا ادھر ادھر جائے. ٹھیک ہے, جن جانوروں کی جو غذا ہے, جو رہنے سہنے, سردی گرمی سے بچنے بچانے, پیدا کرنے کے جو طریقے, جو اللہ نے, قدرت نے ان کے اندر رکھ دیا, جیسے کہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں. شیر کی غذا گوشت ہے تو جتنی بھی سبزی موجود ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. بکری گھاس کھاتی ہے تو گوشت کے قریب نہیں جاتی. ٹھیک ہے, پھر گوشت یا گھاس کی کچھ صورت بدل کر یا پکا کر کھانے کا کوئی ان کے اندر پوٹینشل نظر ہی نہیں آتا. لباس بھی جو ہے, جو جس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, بس اول دن سے جو پہنا دیا ہے وہی ان کا سردی گرمی دن رات کا لباس ہے. انسان کے لباس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اسی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ بامبے کا کوئی ایک میوزیم ہے, اس کے اندر صرف جو انسان کے سر کی جو کورنگ ہے, ٹوپیاں, اس میں پتہ نہیں کوئی ہزاروں قسم کی ٹوپیاں, یعنی انسان نے صرف سر کور کرنے کے لیے جس قسم کی الگ الگ قسم کی پگڑی اور کس کس قسم کی کیپس بنائی ہیں, وہ ڈسپلے کی گئی ہیں. تو بامبے میں, تو یعنی انسان بہت زیادہ یعنی وہ کرتا ہے, یعنی وہ ایک ورائٹی چاہتا ہے اور وہ انوینٹ کرتا ہے, جو آپ کہہ رہی تھی نا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انسان پھر کوئی اور چیز ہے, یعنی وہ محض حیوان نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی, ہاں, کہ غیب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک تجسس رکھا گیا ہے نا, کہ وہ چیزوں کی اصلیت تک پہنچنا جاتا ہے.
اور اس میں وہ کہیں بھی نہیں رکتا ہے, اس کو روک سکتے نہیں ہیں. یعنی اب وہ اس خلا میں, اس اسپیس میں جھانکنے سے کیا ہمیں ملے گا, یا ہمیں مطلب اس کا کوئی ایسا سچ فائدہ تو نہیں ہے. تو لیکن انسان کا ایک تجسس ہے کہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اگر کوئی خدا ہے تو کہاں ہے, بنایا کس نے ہے یہ سب کچھ, اور یہ ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو, اس آدم کو کیا ثابت کرتی ہیں کہ یہ پھر محض کوئی حیوان نہیں ہے, یا یہ محض کوئی بولنے والا جانور نہیں ہے, یہ پھر ایک بالکل الگ مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے جب ہم اس قصے کو دوبارہ پڑھیں گے دیگر مقامات پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ نے کسی اور کریشن کے لیے نہیں کہا. جان تو ان کے اندر بھی ہے, روح تو وہ بھی رکھتی ہیں, لیکن روح ربانی کا ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو کہ صرف انسان کو ملا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کو خلیفہ بنایا گیا. تو وہ روح ہے, وہ ذہن جو ہے, وہ مائنڈ جو ہے, وہ کس قسم کا ہے, وہ بہت ڈفرنٹ ہے اور بہت کمپلیکس ہے. تو ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا. ہاذہ الشجرہ, پوائنٹ کر کے بتا دیا, یہ درخت باقاعدہ دکھا دیا, اس درخت کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہوگا, ظالمین, ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ایک سمجھ لیں, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہی لگتا ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے اس پورے قصے کو. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوج ہیں, ان کی جو پارٹنر ہے بی بی حوا, ان کو جنت بھیجا گیا. ٹھیک ہے, جنت میں سیٹل کیا گیا, ان کو کہا رہو یہاں پہ. اسکن کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ سیٹل ہو جانا. ٹھیک ہے نا, تو بیسکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا بتایا, آدم اور بی بی حوا کو بتایا کہ اصل جو تمہارا مقام ہے نا, جو تمہیں سوٹ کرتا ہے, جہاں پہ جو جس طریقے سے تمہیں بنایا گیا ہے, جو جگہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے, وہ یہ جنت ہے. ٹھیک ہے, یہ بنی تمہارے لیے ہے. مگر اب یہاں تک پہنچنے کے لیے تو تمہیں ایک یعنی اس کے اہل ہونے کا اپنا ثبوت دینا ہوگا کہ تم اس کے اہل ہو. ٹھیک ہے, تو پہلے یہ یہاں بھیجا گیا اور جو ہے ٹیسٹ ایک رکھ دیا گیا, اور وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ تمام جو چیزیں ہیں اس جنت میں وہ جائز ہیں. ٹھیک ہے, ہر درخت سے کھا سکتے ہو سوائے اس درخت کے. اب اس میں ایک تو یہ کہ درخت کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا, مگر میں نے جو ایک دو اسکالرس کا دیکھا ہے تو وہ ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں, مودودی صاحب ہو گئے یا امین احسن اصلاحی صاحب ہو گئے, وہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے حوالے سے کوئی یعنی ریلائبل انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی, نہ قرآن سے نہ حدیث سے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا گندم کا درخت تھا, یہ تھا وہ تھا, تو اب یہ سب قیاس آرائی ہیں, دس از آل جسٹ گیس ورک. ٹھیک ہے, تو اصل اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی نہیں کیا نا, تو وجہ کیا ہے کہ بس وہ اصل جو میسج تھا وہ کنوے کرنا تھا, تو اس میں ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے. شروع ہو جاتا نا کہ اچھا ہاں اس کے آگے آ کے پوجو یا اس کے آگے کرو بڑا ہو جائے گا, بالکل درخت ہی کہہ دیا. ویری گڈ. اور اس ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ جیسے وہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا جمعے کو, تو اس میں سب پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ بیان کیا اس کے اندر کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کتنے تھے وہ جو سوئے تھے غار میں, وہ کتنے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا, کچھ کہتے تھے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. تو یعنی انسان کبھی کبھی یہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, غیر ضروری ڈیٹیلز کے اندر پڑ جاتا ہے. اب جو اصل بات بتانی مقصود تھی, ہاں اس کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں اچھا تو وہ کہاں ہے, اور وہ غار اب کہاں ہے, اور وہ کتنے تھے, اور کتا کہاں بیٹھتا تھا, اور مطلب ہم غیر ضروری ڈیٹیلز کی طرف نکل جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اصل جو بات بتانی مقصود ہے اس پہ فوکس رہو. تو وہ درخت جو بھی درخت تھا بہرحال اس کو
منع فرما دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور پھر ہمیں دوسرے کئی مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی ظاہر ہے اجازت تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا جنت میں, اور اس نے پھر کس طریقے سے بہکایا. اب اس درخت کو اگر ہم اس کو ایک سمبل کے طور پہ لیں تو میرے ذہن میں یہ چیز بھی آ رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسٹنکٹس رکھے ہیں. مثلا سروائیول انسٹنکٹ ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا نام یاد رکھا جائے اچھے طریقے سے. اب تو ہم مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی چیز ہے ہمارے اندر. سروائیول انسٹنکٹ بہت اسٹرانگ ہے, کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا, انلیس کہ کوئی بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہو یا کوئی اللہ نہ کرے ایسی اس کی طبیعت ہو جائے, لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز کوئی نہیں مرنا چاہتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو انسٹنکٹس ہمارے اندر ہیں, کئی دفعہ شیطان انہی کے تھرو ہم پہ حملہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا کوئی انسان بہت زیادہ فیمس ہونا چاہتا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے, اب اس کے اندر یہ بہت شدید تڑپ ہے, تو شیطان کیا کرے گا, اسی راستے سے آئے گا اور پھر وہ اس کو یعنی وہ غلط راستے دکھائے گا. دیکھو تم اس طرح بھی فیمس ہو سکتے ہو, اس طرح بھی. اب اس کی وہ شوق کو بھڑکاتا جائے گا, وہ شوق اس کا بھڑکے گا اور پھر اس کو غلط راستے نظر آئیں گے, کیونکہ سیدھے راستے سے تمہیں مشہور نہیں ہو سکتا, تو ٹھیک ہے پھر یہ کر لینا. تو یہ بیسکلی اس کو یوں بھی آپ سمجھیں کہ یہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے نا, اول تو وہ ظاہر ہے ہمارے ذہن کے اوپر ہی ہے. اٹس آل اباؤٹ آور تھاٹس. شیطان ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتا, نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کہیں گھسیٹ کے لے جائے یا ہمیں کچھ کر دے. نو, سارا جو کام ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے. وہ جو وسوسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہے, وہ وسوسے ڈال سکتا ہے, نیگیٹیوٹی ڈال سکتا ہے, سیلف ڈاؤٹ کر سکتا ہے. جی بالکل. جیسے میں جیسے اپنا بتاتی ہوں, کئی دفعہ مجھے جیسے یہ فیل ہوتا ہے, جب سے میں نے یہ کلاس شروع کی ہے, اس سے پہلے نہیں مجھے ہوتا تھا, لیکن مجھے اتنے کئی دفعہ وسوسے آتے ہیں کہ آئی شوڈ اسٹاپ ٹیچنگ دس, اور مجھے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, میں تو خود اتنی گناہ گار ہوں, تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر میں کبھی امی سے کہتی ہوں تو امی کہتی ہیں کہ نہیں یہ ساری فضول باتیں ہیں, ایسے ہی تمہارے ذہن میں وسوسے آئے. تو یہ ہوتا ہے رکاوٹیں, اور آپ سیلف ڈاؤٹ میں آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے وہ اپنے بارے میں. تو there are different ways that he attacks us. کیا پڑھانا, لوگوں کو شاید اچھا بھی نہیں لگ رہا, اور یہ اور وہ, اور تم خود اتنی گنہگار ہو. تو پھر مطلب میں نے کسی سے ڈسکس کیا, and they said کہ گناہ گار تو سبھی ہیں فرا, پھر کیا پڑھانا, سارے پڑھانا چھوڑ دیں, مطلب پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں نا, یہ وسوسہ ہے. See, this is how he works on our mind, اور ہمیں وہ ڈپریس کرنا چاہتا ہے, ہمیں وہ اداس کرنا چاہتا ہے, مایوس کرنا چاہتا ہے. ویری گڈ. جس کے روٹ ورڈ ہم نے پڑھا نا کہ خود مایوس ہے, تو وہ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب شیطان کا جو کام ہے وہ یہ ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا, تو آگے کیا ہوا, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب کیا ہوا, آخر کار فَأَزَلَّهُمَا, کیا کیا اس نے, شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, اللہ کے حکم سے پھسلا دیا, بہکا دیا, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا, اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. یعنی اس عیش اور عشرت اور اس یعنی حسین ترین زندگی میں جو وہ جس اسٹیٹ میں وہ تھے, جس جنت میں, وہاں سے پھر نکلوا کر چھوڑا. تو کیا ہوا, یعنی ایک جگہ ہمیں ایک اور جگہ پہ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کیا کہا حضرت آدم کو. ایک تو وہ کئی دفعہ آیا, ایک دفعہ نہیں آیا, بہت مرتبہ آیا. اور ایک جو اس نے وار کیا وہ یہ, اس نے کہا یہ جو درخت ہے نا, یہ اصل میں اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشگی کی زندگی حاصل کر لو گے, اور یا تم فرشتے بن جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, تو اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا ہے. اب آپ یہ سوچیں, ایک تو اللہ کے بارے میں برا گمان کریٹ کیا, اور پھر حضرت آدم یعنی انسان میں جو انسٹنکٹ ہے نا کہ وہ چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہنا, آب حیات کہتے ہیں نا کہ ہمیں آب حیات مل جائے, ہم پی لیں, وہاں سے اس نے اٹیک کیا, اور یہ سب سے پاورفل اٹیک تھا. اور پھر دونوں بہک گئے, حضرت آدم بھی اور بی بی حوا بھی, ٹھیک ہے. اور یہ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ نادانی میں بہک گئے, اور ان کے اندر یہ کمزوری تھی. اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے آدم میں وہ عزم نہیں پایا, ہم نے اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں پائی, اور وہ بہک گیا اس حکم پہ, حالانکہ اس کو بتایا گیا تھا, ٹھیک ہے.
اچھا اب درخت کا تو پتا تھا لیکن بچنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں پتا تھا ان کو. ٹھیک ہے, آگے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا پھر. تو پھر ان کو اس جنت سے نکلوا کر چھوڑا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا فرمایا, اب تم سب ایک یعنی ہاں پھر ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. یہ میں نے پڑھ لیا ہے نا, اچھا یہ نہیں پڑھی ہے, اوکے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پہلے تو یہ ہے نا کہ شیطان نے بہکایا, آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا جو آدم کے حوالے سے جو کریشن پلان تھا وہ بتا دیا. یعنی یہ بتایا کہ اب جو بتایا نا کہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, یعنی آدم اور ابلیس آدم کا دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات کو اسٹیبلش کر دیا, یہ ظاہر ہو گئی ہے یہ بات. تو اس کو ذہن میں رکھو اور اب تم اس زمین پہ تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے. اور جہاں جو پھر آگے فرمایا, یعنی پھر آگے جو کریشن پلان ہے اس کے بعد ہوگا. پھر اب حضرت آدم کی جو سٹیٹ تھی گناہ ہو جانے کے بعد یا ان سے جو غلطی سرزد ہوئی, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی, جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو فَتَلَقَّى کا جو لفظ ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے, انہوں نے شوق سے سیکھے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. اب وہ اس قدر رنج اور غم کی کیفیت میں آ گئے. کچھ اور مقامات پہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کس طرح اللہ سے معافی مانگوں, یعنی میں کیا الفاظ ادا کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ الفاظ کیا تھے, وہ الفاظ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں اور وہ الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جو اور دونوں نے توبہ کی, حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں نے. آپ نے جانا ہے, اوکے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سورہ اعراف کی آیت 23 میں ہے یہ. اور ان دونوں نے دعا کی کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا کہ ان کی جان یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ وہ جنت میں رہتے, لیکن ان سے یہ ظلم ہو گیا کہ نافرمانی کی تو اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے, تو جو بھی بات ہم اللہ کی ڈس اوبے کرتے ہیں وہ اصل میں ظلم کرتے ہیں ہم اپنے اوپر. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو ان دونوں نے دعا کی کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم خاسرین ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والے. تو یہ دل میں ان کے ڈالے گئے یہ الفاظ, اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے بہت ہی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی یعنی جو سنت جو اس قدر رحم پر بیسڈ ہے, جو توبہ سے متعلق اللہ نے پسند فرمائی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ بندہ یعنی اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت وہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو جو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اس کے اندر جو یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا, خود بخود ایک احساس جو پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک کانشنس, ایک ضمیر بھی رکھا گیا. ٹھیک ہے, جس کو نفس لوامہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ آپ سے جب بھی کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو آٹومیٹک ایک اندر سسٹم ہے, اور وہ کیا ہے, وہ آپ کی کانشنس یا ضمیر ہے, اور وہ آپ کو ملامت کرنا شروع کرتی ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں اینڈ یو نو آپ کیسے ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں کہ او ہو مجھ سے بہت غلط ہو گیا.
اور وہ احساس خود بخود اندر سے ابھرتا ہے. یہ احساس اس کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور یہ اس وقت تک برابر ابھرتا ہے جب تک انسان غلطیوں اور گناہوں پر اصرار کر کے اپنے اس احساس کو بالکل کچل کے ختم نہ کر دے. یعنی ایک پوائنٹ پہ آ کے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی انسسٹ کیا گناہوں پہ اور آپ نے اس آواز کو نہیں سنا، تو ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ آواز ختم ہو جائے گی. یعنی پھر آپ کو گناہ کرنے میں کوئی جو ہے کانشنس آپ کی آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی. اس خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس لوامہ کو ودیت فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور توبہ کا اصول سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں، تواب ہیں اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسان پہ نظر کرم رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا رجوع کرنا انسان کی طرف. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا تواب ہونا ہے. انسان جو توبہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے ندامت کے ساتھ، گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو جو توبہ کا جو اصول ہے وہ ہم سورہ نساء کی آیت 17 اور 18 میں دیکھتے ہیں. میں اس کا ترجمہ خالی پڑھ لیتی ہوں. اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں. یعنی جہالت دو طرح کی ہو سکتی ہے نا. ایک تو آپ اپنے ایموشنز کی وجہ سے، جذبات ایسے ابھرے، غصہ آیا یا آپ کو یعنی بہت زیادہ غم ہوا، تو آپ نے کیا کیا، اس غم کی سٹیٹ میں، غصے کی سٹیٹ میں آپ نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یا خواہش کسی چیز کی بہت زیادہ ہوئی، تو یہ ایک طرح کی جہالت ہے جس میں کہ آپ کی عقل تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریریلی آپ کی عقل صحیح کام نہیں کی. تو ایموشنز کے آپ کو اوورکم کرنے کی وجہ سے یا جذبات کے بہت زیادہ جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور دوسری جہالت کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اور آپ سے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی جہالت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، حکیم ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. اور یہ یعنی آخری جو سانس، یعنی وہ جو موت کا جو لاسٹ ہوتا ہے نا، جب سانس بھی آپ کو ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا، سانس آپ کی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جب کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، جو موت کا غرغرہ شاید اس کو کہتے ہیں نا. اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا تواب ہونا. اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی اس سے گناہ ہو جائے، اپنی کمزوریوں، اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بیکاز ہمارے اندر جیسے میں نے کہا بہت پاورفل انسٹنکٹس رکھے گئے ہیں، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم ان کی وجہ سے ہم بہک جاتے ہیں. اور یہ بہکنا جو ہے ظاہر ہے ہمارے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے. ہمارے جو فادر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اگر وہ پھسل گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے. آدم کو خطا کا پتلا کہا گیا، نفس. ٹھیک ہے، تو یعنی اور آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری احادیث ہیں، وقت کم ہے لیکن اس طرح میں نہیں بیان کر سکتی، لیکن ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر انسان یعنی حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ اگر انسان گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک اور مخلوق لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کا توبہ کرنا اس قدر عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے عرب سے بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ایک جو صحرا کی جو زندگی ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کا سنی بھی آپ نے اونٹ گم جائے، بہت خوبصورت حدیث ہے، تم میں سے اگر کسی کا اونٹ گم جائے اور اس پہ تمہارا سارا سامان تھا، سارا یعنی آپ کا ٹوٹل معلومات تھا، وہ گم جائے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہوں گے. تو پھر آپ پھر فرمایا کہ اس کے بعد تم اس کو ڈھونڈتے رہو اور بہت عرصہ گزر جائے، مطلب بہت لمبا وقت گزر جائے اور تم بالکل مایوس ہو جاؤ، ٹھیک، اور وہ اچانک سے تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری کیسی کیفیت ہوگی؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ
اللہ کی طرف پلٹ کے واپس آتا ہے. اس سے زیادہ خوشی اللہ کو حاصل ہوتی ہے. یعنی اس سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا الگ وہ ہو جاتا ہے. ہاں یعنی یہ آپ اس سے یہ سمجھیں کہ ہم نے جو توبہ کا دروازہ اپنے لیے خود سے بند کر لیا نا, ہم یعنی شیطان کا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے تواب ہونے کے حوالے سے ہمیں ڈاؤٹ فل کر دیتا ہے یا ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں اب تو بہت زیادہ گناہ ہو گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو اللہ نہیں معاف کریں گے تمہیں, اب تو تم رہنے ہی دو, بس اب تم جو زندگی ہے بس ایسے ہی گزارو. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. آزمائش میں آتی ہے تو بس یہی سوچتا ہے نا کہ جلدی دفعہ چھوڑو سب کچھ, اس طرح کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل, اللہ کا آزمائش اور اللہ کا ٹیسٹ ہے نا, کیا اللہ کا ٹیسٹ ہے بالکل, اور پھر بعد میں اس کے بعد اس کی اتنا اور کچھ دے دیتا ہے. ہاں بالکل, وہ پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اتنا مل گیا, اب توبہ کرنے والے ہیں کہ توبہ کرو اللہ سے, پازیٹیو. اور شیطان دیکھیں نا کہاں کہاں سے وہ ٹریپ کرتا ہے ہمیں, اور یہ شیطان کے حوالے سے آتا ہے ایک اور مقام پہ کہ وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, یعنی وہ آپ کو یعنی ہر طرح سے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو ایک تو نیکی کا یا تو غرور دے دے گا, یا آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا. وہ بہت بڑا ٹریپ ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے. آپ جیسے اگر فرعون کا قصہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کبھی کبھی تو انسان کو ہو جاتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں, ہم یہ پڑھیں اور ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ دیکھیں ہم خطا کا پتلا ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فرشتے بن جائیں, کیونکہ ہمارے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ بہت پاورفل ہیں, وہ انسٹنکٹس. تو ہم سب سے غلطیاں ہوں گی, اور دیکھیں ہر کسی کی الگ کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وی آر آل ڈفرنٹ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جس طرح آپ سوچتی ہیں اس طرح میں نہیں سوچتی ہوں گی, تو میں کسی اور طریقے سے شاید کوئی غلطی کر جاتی ہوں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بہت دھیمی طبیعت کے ہوتے ہیں, ان کو کبھی غصہ نہیں آتا, تو وہ غصہ جو ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آرام سے معاف کر دیتے ہیں, جیسے میری امی ہے. تو یہ مطلب امی کے لیے بہت آسان ہے. ہاں بالکل. تو ٹھیک ہے, اسی تو ہر انسان ڈفرینٹ ہے, تو اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ مجھے کس چیز پہ ورک کرنا ہے, اور اللہ سے مدد طلب کریں اس حوالے سے. بس یہ آیتیں کمپلیٹ کر کے بس دعا کر لیتے ہیں. پھر کیا فرمایا, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے, سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ اس جنت سے. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے, تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اچھا, میں نے عربی نہیں پڑھی تھی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیسکلی جو نبوت کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہدایات, یعنی آپ نے شیطان کے حملوں سے کیسے بچنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اپنی سوچوں کو. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے آپ نے اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو یہ جو ہدایت ہے نا, آپ سوچیں حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے تھے اور شجرہ کا بھی بتا دیا, درخت کا بھی بتا دیا تھا, لیکن وہ نہیں بچ سکے, وہ پھسل گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت ان کے پاس نہیں تھی. کون سی ہدایت نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسپیشل گائیڈنس نہیں تھی کہ شیطان کے ٹریپ سے کیسے بچنا ہے, تو اس نے پھسلا دیا ان کو. تو کتنا ضروری ہے اللہ کی اس ہدایت سے جڑے رہنا, ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہے. یوں پھسل سکتا ہے انسان, آپ اس گائیڈنس کو چھوڑ دیں, آپ کہیں کے کہیں نکل جائیں. یعنی یہ آپ کی وہ ہے جو رسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو جوڑتی ہے, یہ وہ رسی ہے, یہ اللہ کا جو کلام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی امپورٹنس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی جو ہدایت ہے, یعنی دنیاوی علم اپنی جگہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے حملوں سے نہیں بچا سکا. تو یہ جو وحی کا سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں شروع کر رہا ہوں, اور پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, یعنی جو مان لے گا میری بات کو, تو اس کو پھر
کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی وہ جنت میں پہنچے گا اور جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس دنیا میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خوف اور غم تو لاحق رہتا ہی ہے انسان کو, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں, یعنی جو ولی اللہ بن جاتے ہیں, یعنی وہ اس قدر یعنی اس گائیڈنس کی وجہ سے وہ اتنا لبریٹ ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی فیوچر کا کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی ان کو غم رہتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ. ہاں, اور جس نے انکار کر دیا اور ڈینائی کیا, جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو, تو وہ پھر آگ کے ساتھی ہیں, وہ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدون کا مطلب ہے فار ایور اینڈ ایور, یعنی یہ انسان نے خود پھر اپنے ساتھ یہ کیا اور اس نے یہ خود کمایا اپنے لیے, ٹھیک ہے. تو بس انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان ہے قرآن پاک کا مہینہ, قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ یونس میں ایک اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نصیحت اور وہ گائیڈنس وہ ہدایت آ گئی ہے. تو خوشیاں مناؤ, فلیفرحوا, خوشیاں مناؤ, یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی رحمت ہے کہ تمہیں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی, یعنی تمہاری یعنی الٹیمیٹ ایٹرنل سیلویشن کے لیے تمہیں سب کچھ بتا دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے جو جوش میں آئی تو قرآن پاک کا نزول ہوا. تو اس کو سیلیبریٹ کرنا, رمضان ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دورہ قرآن اٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دورہ قرآن اٹینڈ کریں, آپ قرآن زیادہ سے زیادہ سنیں, اس کی تفسیر سنیں, اس سے اسے یاد کریں, اس کی تلاوت کریں, ڈو آل دیٹ یو کین, ٹھیک ہے. اور باقی چیزوں کو منیمائز کر دیں. بیسٹ کیا چیز عبادت ہے کر سکتے ہیں جیسے رمضان میں؟ بیسٹ, ہاں, استغفار بہت ضروری ہے. بیکاز یہ فورگیونیس کا مہینہ ہے. فورگیونیس خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو جو کہتے ہیں کہ مغفرت ہے اور جہنم سے نجات ہے, ٹھیک ہے. تو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ تہجد پڑھیں, تراویح پڑھیں, ٹھیک ہے. تراویح از بیسکلی تہجد پریئر نا, اینڈ آپ یا خود سے پڑھ لیں یا آپ جماعت میں پڑھ لیں. دوسرا استغفار, جیسے کہا یاسمین آپا نے, یہ استغفار بہترین عبادت ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا نا توبہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے ہی تواب. اور دوسرا یہ کہ عزم ایک وہ کریں, جیسے ہم نیو ایئرز ریزولوشنز کرتے ہیں نا, تو عزم کریں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں تو میں کوشش کروں, ہاں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اللہ میری مدد کر, اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مدد مانگیں کہ مجھے یہ چیز اپنے اندر سے ختم کرنی ہے, تو یہ مجھے آپ اس میں مدد کریں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے, ہمیں صابرین بنا دے. یا اللہ جیسا انسان, جیسا نفس آپ نے چاہا ہے, جس قسم کا تزکیہ آپ کو مطلوب ہے, وہ تزکیہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ ہمارے نفس کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں, ہمیں عبادت کی, ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں, ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں. یا رب یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں رمضان میں بہترین عبادت کا موقع عطا فرمائیں, اور ہمیں خلوص نیت عطا فرمائیں. یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.